السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین اور تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح خوشیاں سبوں کو نصیب فرمائے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سماعت کریں۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی اور خوشی کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت یعنی پیدائش کے دن کی تعظیم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مقصد محبت و قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور سرکار کی قربت حاصل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تمام مسلمانوں کا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آ گئے خیر الورا جشن ربیع النور ہے، مرحبا صد مرحبا جشن ربیع النور ہے، ہر طرف ہے شادمانی ہر طرف خوشحالیاں، آ گئے ہیں مصطفیٰ جشن ربیع النور ہے۔ میلاد شریف کی فضیلت کے تعلق سے ایک معتبر واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اس واقعہ کو آپ اخیر تک سماعت کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تصنیف یعنی مشہور کتاب جمع الجوامع میں میلاد شریف کے فیضان کے بارے میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں جبار نامی ایک بڑا ہی عاشق رسول سوداگر رہا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں ہر سال خوب دھوم دھام سے محفل میلاد پاک منعقد کیا کرتا تھا، اور اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک بار میلاد شریف کے دن یہودی کی بیوی نے پوچھا کہ آج سوداگر کے گھر کیسی خوشی ہے؟ یہودی نے بتایا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عورت میلاد پاک کے تصور میں سو گئی، یعنی یہودی کی بیوی میلاد پاک کے تصور کو لے کر سو گئی، اور خواب میں دیکھتی ہے کہ سوداگر کا مکان نور سے معمور ہے، سبحان اللہ۔ پھر یکایک کیا دیکھتی ہے کہ ایک سواری اس شان و شوکت کے ساتھ آئی کہ دیکھنے والے دنگ ہو گئے۔ فرشتوں کی فوج اور اصحاب کا لشکر بھی موجود ہے، اور سب کی زبان پر صلی علی محمد صلی علی نبی جنا کا ترانہ۔ جس وقت صاحب سواری رونق محفل ہوئے، سوداگر کے ظلمت کدا کا مقدر جاگ اٹھا، اور تمام گھر آفتاب کے مثل روشن ہو گیا۔ یہودی کی بیوی کہتی ہے کہ محفل میلاد پاک کے ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ میرے مکان کی طرف روانہ ہوئے، تو ان کے ساتھ بہت سارے افراد تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ ایک شخص نے کچھ اس طرح کہا، گویا کہ ان کے جملے یہ تھے: نام خدا یہی تو ہیں، نور خدا
یہی تو ہیں، شمس الضحیٰ یہی تو ہیں، بدر الدجا یہی تو ہیں، سید کل یہی تو ہیں، خضر سبل یہی تو ہیں۔ جس وقت یہودی کی بیوی نے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا تو فرط مسرت و عقیدت اور محبت سے بے قرار ہو گئی اور نہایت ادب و احترام سے سر جھکا کر سلام عرض کیا اور رو رو کر کہا، اے رسول گرامی وقار، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں غیر مذہب میں ہوں، خدا را مجھے مشرف با اسلام فرما کر اپنے دامن رحمت میں جگہ دیجیے۔ پس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کلمہ پڑھا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ عورت خواب سے بیدار ہوئی تو خواب سے پوری طرح متاثر تھی، یعنی خواب کے بارے میں پورا وہ نظارہ اس کے سامنے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا اس کی نظر میں گردش کر رہا تھا اور اس کا دل عشق و محبت کی نورانیت سے معمور تھا۔ اس نے محفل میلاد پاک کی تیاری شروع کر دی۔ تیاریوں کو دیکھ کر اس کے شوہر یہودی نے دریافت کیا، یہ کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ یہودی نے کہا، اے بی بی، تو سچ کہتی ہے کہ رات کو میں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ تجھے کلمہ طیب پڑھا رہے تھے اور مجھ کو بلا رہے تھے، چنانچہ میں نے بھی شرف قدم بوسی حاصل کیا ہے اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر خود کو حلقہ غلامی میں داخل کر لیا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی نے رحمت خداوندی کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کیا، گویا کہ وہ شکر اس طرح ادا کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی زبانی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرارا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوا کہ میلاد شریف کی مبارک محفل سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد شریف منعقد کر کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوں اور خدا اور رسول کی قربت و محبوبیت حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا